ہمارے ملک میں اور بلکہ عالم اسلام کے بیشتر خطوں میں اس کو منایا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے دن کو خاص طور پر 12 ربیع الاول کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کا یوم ولادت ہے، اس لیے اس کو باقاعدہ عید کی شکل میں مناتے ہیں۔ اس میں عمارتوں پر چراغاں ہوتا ہے، اس میں جلوس نکالے جاتے ہیں، اس میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جگہ جگہ گلی گلی جلسے ہوتے ہیں۔ یہ سب کارروائی تو بے شک ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی خوشیاں منانے کے نتیجے میں کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب کبھی آتا ہے؟ جلوس بے شک نکال لیا عید میلاد النبی کے نام سے، تقریریں بے شک کر لی اور عمارتوں پر چراغاں بھی کیا، بلکہ بعض ایسی باتیں کی جن کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔ بعض جگہوں پر یہ سننے میں آیا کہ روضہ اقدس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا کر اور اس کے گرد لوگ طواف کرتے، جس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ ایک طرح سے شرکیہ رسم ہے، اور جس طرح چراغاں کرنے کے بعد اور روضہ اقدس کی شبیہ بنانے کے بعد جس طرح وہاں پر ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے، نعروں کا طوفان برپا کیا جاتا ہے، شور شغب کا، موسیقی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، موسیقی کے ساتھ، وہ موسیقی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا تھا، اس موسیقی کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ خواتین جن کی آواز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ تم اپنی آوازیں پست رکھا کرو، اور جن کے بارے میں بعض فقہاء کرام کا بلکہ ایک اکثریت کا یہ موقف ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی آواز کو سننا غیر محرموں کے لیے لذت لینے کے لیے حرام ہے، لیکن وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں اور نعتیں پڑھ کر اس کو پھیلایا جا رہا ہے، لوگ اس کو شوق اور رغبت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور اس سارے ہنگامے میں یہ سوچنے والا کوئی ہے کہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات تھیں، آپ کی کچھ سنتیں تھیں، اور آپ اس دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کے نام پر میلے لگائے جائیں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لا تتخذوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو بھی عید نہ بنانا، میلہ نہ بنانا کہ وہاں پر میلہ لگاؤ۔ میلوں کو آپ نے منع فرمایا تھا، لیکن آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ دنیا کو، انسانیت کو ایک صحیح اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت تھی۔ وہ دعوت کہاں گئی؟ وہ ان میلوں ٹھولوں میں کہاں گم ہو گئی؟ کتنے لوگ ہیں جو اس ربیع الاول کے مہینے میں یہ سوچتے ہوں کہ بھئی ربیع الاول کا مہینہ تو آیا ہے، لیکن جس ذات کی ولادت کی بنا پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اس ذات کی تعلیمات میں سے کون سی تعلیم ایسی ہے جس پر عمل کر رہے، کون سی پر عمل نہیں کر رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو کم از کم اس مہینے کے اندر یہ جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی فکر کر لیں۔ www.darsequran.com